إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام حافظ گلزار عالم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار۔ آپ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، مگر جب آپ ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبر زیر کی یا تجوید کی، یا آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں اور اب ناظرہ بہترین انداز میں روانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بالکل ابتدا سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے قاعدہ ہی نہیں پڑھا اور آپ بالکل ہی حروف کی پہچان نہیں کر سکتے، زبر زیر کی پہچان میں مشکل ہوتی ہے، قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو اس کے لیے ہماری پلے لسٹ لرن قاعدہ ود حافظ گلزار وہ آپ سنیے، اس میں وہ اسباق آپ کے لیے ہیں۔ اور اگر آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، ناظرہ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر تجوید کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، حروف کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی تجوید درست ہو، تجوید کی غلطیاں نہ ہوں، تو اس کے لیے ہماری پلے لسٹ لرن تجوید ود حافظ گلزار، اس کے اسباق سنیے۔ اور اگر آپ کی ماشاء اللہ تجوید بھی بہترین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو خوبصورت لہجات میں پڑھیں، عربی مستند لہجات میں پڑھیں، تو اس کے لیے ہماری پلے لسٹ لرن مقامات ود حافظ گلزار، اس کے اسباق سنیے۔ تو ناظرہ کی کلاس جس میں آپ کا ناظرہ بہتر ہوگا اور آپ روانی سے ناظرہ پڑھ سکیں گے، تجوید کی غلطیاں آپ کی درست ہوں گی، اس کلاس کا پہلا سبق یہ ہے۔ اس پلے لسٹ کے یا یوں سمجھ لیں اس کورس کے ٹوٹل اسباق وہ 17 ہوں گے، کیونکہ پارے کے رکوعات تقریباً 17 ہیں، تو ہر سبق میں ہم ایک رکوع کی تلاوت کریں گے، ایک ایک لفظ کو واضح انداز میں پڑھیں گے، اور اس میں جو عام طور پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی نشاندہی بھی کریں گے۔ اس پارے کے اختتام پر اور اس کورس کے اختتام پر آپ انشاءاللہ روانی کے ساتھ ناظرہ پڑھ سکیں گے بغیر اغلاط کے انشاءاللہ تعالی۔ مزید جب آپ بہتری لانا چاہیں اور تجوید بہتر کرنا چاہیں تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں، تو اس کے لیے آپ میری دوسری پلے لسٹ کے اسباق سنیے گا، یعنی تجوید کے اور مقامات کے۔ لہذا ناظرے کا پہلا سبق اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اس سبق کو آپ بغور سنیے، ایک ایک لفظ کو آپ بغور سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھیے، اور بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ آپ بہت جلد بہترین انداز میں روانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ سکیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس کے آداب کا خیال رکھیے، اور اس امید کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ پر آپ کو کم از کم 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے۔ لہذا ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین. الحمد، اس میں یہ دھیان رہے کہ جن حروف پہ زبر زیر پیش ہوں، جیسے حمزہ پہ صرف زبر ہے، ہا پہ زبر ہے، دال پہ پیش ہے، تو ان حروف کو آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا، ایک حرکت کے برابر، یعنی جتنا میں کھینچ رہا ہوں ان حروف اتنا ہی کھینچیں. ہاں، ان کے ساتھ اگر دیگر حروف ملے ہوئے ہوں، الف واو یا جنہیں حروف مدہ کہتے ہیں، پھر کچھ مزید ایک حرکت کے برابر ان کو کھینچا جاتا ہے. تو جن حروف کے ساتھ حروف مدہ یعنی الف واو یا نہ ہوں تو ان حروف کو آپ زیادہ نہیں کھینچیں گے. الحمد اتنا ہی پڑھیں گے، لہذا بغور سنیے گا. جن حروف کو جتنا کھینچا جائے اتنا ہی آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں، ورنہ وہ غلطی ہوگی اور ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے. الحمد للہ، للہ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لہذا اس کو کچھ کھینچیں گے ہم، لام کھڑا زبر لا کو. للہ رب العالمین، عین پہ بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عالمین. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، مالکی کھڑا زبر کو ابھی جیسے ہم نے بیان کیا ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے. ایک الف کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، یعنی یہاں پر 2 زبر کے برابر ہم کھینچیں گے. مالکی زبر کی مقدار ہوتی ہے ما، میم زبر ما، اور 2 زبر کی مقدار یہ ہوتی ہے ما، تو 2 زبر کے برابر، یا یوں کہیں کہ ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے. مالکی، مالک یوم الدین. ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ را پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے جسے حرف مد کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک الف کے برابر را کو ہم کھینچیں گے، یعنی 2 حرکات کے برابر یا 2 زبر کے برابر. اگر صرف زبر ہوتی تو ہم را کو اتنا ہی کھینچتے، را، را زبر را، سرا، لیکن ساتھ میں الف ہے تو ایک الف کے برابر یعنی 2 زبر کے برابر کھینچیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر غین یا زبر غی، غیر المغضوب، مغضوب، دیکھیں ضاد کے ساتھ حرف مد واو ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذوبی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آج کا سبق ختم ہوا. آپ اس کو بغور سنیے، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، اور جب آپ کو لگے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے پھر آپ اگلے سبق کی طرف پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.